اس لیے ان تمام صحابہ کو عزت مل گئی تھی. کیا مل گئی تھی؟ جنہوں نے حکم پر دینا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور جس نے 1 کلو کھجوریں دی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پڑھو. اس نے کہا اللہ کے نبی میں رات بھر کنواں جوتتا رہا. ایک یہودی کے باغ کو پانی دینے کے لیے، جیسے کنواں جانور لگاتے ہیں نا، گھماتے ہیں تو پانی باہر نکلتا، وہ انسان بھی گھما سکتا ہے. پہلے کے کنویں میں کنویں سے پانی نکال کر باغ یعنی کھجوروں کو لگاتا تھا. کیا پوری رات میں نے یہ کنویں سے پانی نکالا اور کھجوروں کو ڈالا. صبح اس مالک نے مجھے 2 کلو یا 4 کلو کھجوریں دی، جو آدھی میں گھر چھوڑ آیا ہوں اور آدھی میں آپ کو پاس. پوچھا جائے نبی کو کیا ضرورت تھی؟ تیجے عزت والا بنا دیا اس نے. وہ تو ہے عزت والے تھے، وہ آئے کیوں تھے دنیا میں؟ تمہیں بھی عزت والا بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے عزت والا سارے صحابہ کو عزت والا بنا. اگر وہ تمہیں عزت والا نہ بناتے تو اللہ بھی تجھے عزت والا نہ دیتا. ہم کیا کریں گے؟ 4 کلو ہی گاڑی کھڑا دیں گے. ہمیں عزت کون دے گا؟ صرف گھر والے. صرف گھر والے. جب ہم باہر نکلیں گے لوگ ہماری طرف نظر بھی نہیں کریں گے. ارے گھر بھی عزت والا بنا لو. جس معاشرے میں رہتے ہو اس میں بھی عزت بناؤ. گھر والوں کی نظروں میں بھی مت گرنا اور معاشرے کی نظر میں بھی مت گرنا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم میرے گھر میں بھی ہو تو عزت والے ہو، اور تم میرے گھر میں باہر یعنی لوگوں میں میری مخلوق میں بھی بیٹھو تو عزت والے بنتے بیٹھو. ہم صرف گھر والے عزت والے بن گئے. صرف گھر کی حد تک. ٹھیک ہے. معاشرے میں لوگ ہم سے نظر ہی نہیں ملاتے، دیکھ کے بھاگے لوگ. مانگنا لے مانگنا، وہ گھر والوں کو تو دینا نا، وہ دیکھ کے تمہاری طرف بھاگیں گے. ٹھیک ہے. تو نے سوچا جہاں میں دے رہا ہوں وہاں لوگ میری طرف بھاگ رہے ہیں، اور جہاں سے میں لے رہا ہوں لوگ مجھ سے بھاگ رہے ہیں. تو میں نے یہ 2 اصول کیوں اپنائے ہیں؟ باہر میں اور ہوں، گھر میں اور ہوں. اس لیے گھر میں مجھے لوگ اور طرح برا رہے ہیں، باہر مجھے اور طرح برا. تو گھر کا سوری بال رکھنا تھا. جس طرح گھر والوں کی نظر میں تو عزت والا بنا ہوا ہے، تو معاشرے کی نظر میں بھی عزت والا بننا تھا. گھر والوں کی نظر میں عزت والا کیوں بنا ہے؟ کہ تو ان کی ذمہ داری جو بوجھ ہے تو اٹھا رہا ہے، مگر جو اللہ کی مخلوق کا تیرے اوپر بوجھ ہے، جو اللہ نے کہا میری مخلوق کے لیے بھی کچھ کر. اگر انہیں بھوکا دیکھتا ہے، پیاسا دیکھتا ہے، انہیں بھی کھلا پلا، تو نے وہ باہر کرنا چھوڑ دیا، اس لیے باہر والے تیری عزت نہیں کرتے. تو سمجھو میں نے عزت خود کی کروانی تھی. جب میں نے عزت ہی اپنے گھر میں ہی اپنی کروائی، معاشرے میں اپنی عزت کو کروایا ہی نہیں ہے، کسی کے سامنے عزت والا میں بنا ہی نہیں ہوں، اس لیے معاشرے میں ہماری عزت نہیں کرتا. تو ثابت ہو جن کے سامنے ہم عزت والا بننا چاہیں گے ان کے لیے ہم پھر کرنا بھی چاہیں گے، اور جن کے لیے ہم عزت والا ہی نہیں بننا چاہتے ان کے لیے ہم کرتے بھی نہیں ہیں. عزت کرنے کا نام ہے. کرو گے تو بنو گے عزت والے، اگر کرو گے ہی نہیں تو بنو گے بھی نہیں عزت والے. ٹھیک ہے. تو نے گھر والوں کی تو تیری نظر میں گھر والے عزت والے ہیں، اور تو گھر والوں کی نظر میں عزت والا کی. اگر گھر میں بھی نہ تو کرتا تو گھر والے بھی تیری نظر میں عزت
والے نہ ہوتے نہ تو ان کی نظر میں عزت والا ہوتا۔ تو تجھے سمجھ آنی چاہیے کہ میرے گھر سے ہی میری عزت ہے، مگر میری عزت اگر باہر نہیں ہے تو لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میری جس طرح گھر عزت ہے اسی طرح میری بات بھی، اس لیے مجھ پہ حکم ہے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ جب میں گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہوں تو اللہ کا یہ حکم ہے اپنے گھر والوں کے بھی حقوق تیرے پورے کرنے، اور معاشرے میں بھی جو تیرا حق ہے، جو حقوق ہے وہ پورے کرنے۔ اللہ نے سب سے پہلے تجھے کیا کہا ہے؟ حقوق العباد، حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، حقوق العباد نہیں معاف کر دوں گا۔ یعنی کہ حق جو معاشرے کا ہے وہ بھی انسان نے ادا کرنا ہے، جو چار دیواری گھر کا حق ہے یعنی کہ جو تیرے ساتھ رہتے ہیں ان کا بھی حق تو نہیں ادا کرنا۔ اب تو گھر سے بھی مانگے اور باہر سے بھی مانگے، مانگنے تو کہا تجھے نہیں کہا ان کا حق ادا کرنا، ورنہ تو مجرم ہے۔ جب مسلمان کو علم ہوگا کہ میں گھر کا بھی مجرم ہو سکتا ہوں، معاشرے کا بھی مجرم ہو سکتا ہوں، اگر گھر کا حق نہیں پورا کرتا تو گھر کی نظر میں گر گیا، اگر معاشرے میں میں حق نہیں پورا کرتا لوگوں کا تو لوگوں کی نظر میں گر گیا۔ تو جب میں نظر میں گر جاؤں گا تو نہ گھر والے میرے پہ اعتماد کریں گے نہ معاشرے والا میرے پہ اعتماد کریں، نہ گھر والے میرے پہ بھروسہ کریں گے نہ معاشرے، نہ گھر والے میرے پہ اعتماد کریں گے نہ معاشرے، نہ گھر والے مجھے کوئی چیز دیں گے نہ معاشرے، اور نہ گھر والے مجھے کوئی ذمہ داری دیں گے نہ معاشرے۔ تو گھر والوں کا مجھ پہ اعتماد اٹھ گیا، اسی لیے مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیتے کہ کہیں میں ذمہ داری میں نقصانی نہ کرتا، دھوکہ نہ کرتا۔ اسی طرح ماں سے بھی دھوکے باز سے ڈر رہا ہے کیا؟ جب تیرا اپنا خون تجھ سے ڈرنے لگ جاتا ہے تو ماں سے بھی تجھ سے ڈرے گا نا، کر کے تجھے عزت ملے، گھر میں بھی بات تیرا کیا ہی تیرے سامنے آنا، قبر میں بھی اور دنیا میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو یقین کر لینا کہ مجھے کوئی نہیں دیتا، جو ملتا ہے وہ میرا کیا ہی مجھے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے روزی ہے کیا ہے وہ بھی مجھے میرے کرنے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ نصیب والی روزی، ایک ہے حاصل کرنے والی روزی، ایک ہے برکت والی روزی، ایک ہے عزت والی روزی۔ روزی میں بھی فرق رکھنا، کون سا طریقہ روزی کا عزت والوں کا طریقہ ہے اور کون سا طریقہ روزی کا ذلت والوں کا طریقہ ہے۔ بہت سے روزی ذلت والی کما کے بھی زندہ رہ رہے ہیں اور بہت سے روزی عزت والی کما کے بھی زندہ رہ رہے ہیں۔ تو نے دیکھنا میں نے روزی ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی ہے یہ کیسے ہی ہے؟ یہ عزت والے کے طریقے سے میں نے روزی کما کے گھر لے کر جا رہا ہوں یا ذلت والے لوگوں کی طرح روزی کما کے میں گھر میں لے کر جا رہا ہوں؟ یہ بھی تیرے اوپر فرض ہے سوچنا، جو تیرے ہاتھ میں پیسہ آیا ہے یہ میں نے پیسہ کس طریقے سے کمایا ہے، عزت والوں کے طریقے سے یا ان کے طریقے سے جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، ذلت والوں کے طریقے سے۔ تو پیسے پہ بھی تجھے پوچھ ہوگی کہ کس طریقے سے تو نے کما کے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرا، اس کا طریقہ کون سا تھا؟ پیسہ عزت والا بھی خرچ کرتا ہے، پیسہ ذلت والا بھی خرچ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟
دونوں نے کما کے خرچی کرنا ہے، چاہے وہ عزت والا انسان ہے چاہے ذلت والا انسان ہے، دونوں نے پیسہ کما کے خرچ کرنا ہے، اور دونوں نے اپنی اولاد کو کھلانا ہے۔ اب سوچ تو اپنی اولاد کو حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے؟ کھلا پیسے ہی ہے، ٹھیک ہے، پیسے سے ہی چیزیں لیتے ہو، پیسے سے ہی شان و شوکت یعنی دنیا کی حاصل کرتے ہو۔ یہ میں نے کس طرح حاصل کی؟ ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کے طریقے سے میں نے حاصل کی ہے یا اللہ کی بندگی عبادت کے طریقے سے حاصل کی ہے؟ اور عبادت کے بھی چور ہوتے ہیں لوگ، اور پیسے میں بھی چور ہوتے ہیں۔ عبادت میں بھی کھڑے ہونے والے دھوکے باز ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی کھڑے ہونے والے بہت سے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی عبادت جب کر رہا ہے انسان، اس میں بھی بتایا گیا بہت سے لوگ منافق ہیں، تمہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح کاروبار میں بھی ایسے لوگ ہیں جو تمہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے خدا کو۔ اب یہ دھوکے سے روزی کمائی ہے تو نے یا ایمانداری اور محنت سے؟ یہ بھی تجھے پوچھو، کیوں پوچھو نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ عیاں کر دیا، حلال حرام، کہ کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے، کون سے طریقے سے اللہ کے دوست سے روزی حاصل کرتے ہیں اور کون سے طریقے سے اللہ کے نافرمان یعنی کہ ظالم روزی حاصل کرتے ہیں۔ ساری روزیاں بتاتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں جو جہنم میں جائیں گے، وہ بھی انسان ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ اب جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کی مانی نہیں ہوگی، اور نہ مان کے اللہ کی انہوں نے روزی کمائی ہوگی، نافرمانی میں کماتے وہ بھی ہیں، محنت وہ بھی کرتے ہیں، مگر ان کے طریقے حرام ہیں، اور محنت وہ بھی کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر رکھنا ہوتا ہے۔ وہ ہر وہ طریقہ روزی کا اپناتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، وہ اللہ کی رضا کو بھی روزی میں حاصل کر لیتے ہیں، صرف عبادت میں ہی نہیں، صرف عبادت ہی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، وہ گفتگو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ روزی بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ حقوق العباد حقوق اللہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر اپنے مقصد میں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھا ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے، یعنی کہ حلال روزی کمانے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اچھی گفتگو کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اچھے کی تعریف کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اچھوں کے ساتھ چلنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اچھوں کے کام آنے میں بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اچھوں کی خدمت کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور اچھوں کی عزت کرنے سے بھی اللہ راضی ہے۔ صرف عبادت والا طریقہ نہیں بناتے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ اخلاق والا بھی طریقہ اپناتے ہیں، وہ اخلاص والا بھی طریقہ اپناتے ہیں، وہ عاجزی والا طریقہ بھی اپناتے ہیں، وہ خدمت اور حیا والا طریقہ بھی اپناتے ہیں، وہ گفتگو والا طریقہ بھی اپناتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ حلال والا طریقہ بھی اپناتے ہیں، وہ صراط والا طریقہ بھی اپناتے ہیں، وہ اسم والا طریقہ بھی اپناتے ہیں، وہ جسم کے پاک ہونے والا
طریقہ بھی پاک اپناتے ہیں. وہ صرف روح کو پاک نہیں رکھتے, وہ جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں. وہ صرف پاکی کے لیے کلمہ نہیں پڑھتے, وہ پاکی اختیار بھی کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ صرف پاکی کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں, پاکی کو اختیار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ پاکی کے لیے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پاکی کو اختیار بھی کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایمان والوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں مگر دلوں میں نور نہیں بناتے. وہ ایمان کی صفوں میں شامل بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور دلوں میں نور بھی پیدا ہوتا ہے. رضا اس کی نور کو پانے کے لیے ہے. اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے جو اس کے نور والے ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ پاک رزق کے قائل ہوتے ہیں, پاک لباس کے قائل ہوتے ہیں, پاک زبان کے قائل ہوتے ہیں, پاک سوچ کے قائل ہوتے ہیں, پاک نگاہ کے قائل ہوتے ہیں, پاک زمین کے قائل ہوتے ہیں اور پاک ہی لباس کے قائل ہوتے ہیں. ان کی پاکی ہی ان کی تعریف ہے. وہ حرام کی طرف کبھی جاتے ہی نہیں, وہ ناپاکی کی طرف کبھی جاتے ہی نہیں, وہ پسند ہی نہیں کرتے ناپاکی کو. جن جن باتوں کو, جن جن گمانوں کو, جن جن زمانوں کو, جن جن نگاہوں کو اور جن جن رزقوں کو اور جن جن راستوں کو اور جن جن دوستیوں کو اور جن جن بھائی چارگیوں کو اللہ نہیں پسند کرتا, وہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. وہ صرف اللہ کی پسند کو ہی اپنی پسند بناتے ہیں اور اللہ کی پسند والے کہلاتے ہیں. وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں جو اللہ کی پسند کو ہی اپنی پسند کہلاتے ہیں اور اللہ ان کی پسند کو اپنی پسند کہتا ہے. یہی اصل میں اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں. اللہ پھر ان کی پسند ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے, یعنی کہ اللہ اور رسول کی پسند کو اپنانے والے جو مومن ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کی پسند میں ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. انہیں خوار نہیں ہونا پڑتا, انہیں ذلیل نہیں ہونا پڑتا, انہیں حرام نہیں کمانا پڑتا. ان کے اندر وہ خوبیاں اللہ ظاہر کر دیتا ہے جو اللہ نے اپنے اسموں کے ساتھ خوبیاں رکھی ہوتی ہیں. کون سی خوبیاں اللہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے, پیدا کرتا ہے. کہا جو میں نے اپنے اسموں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے وہ خوبیاں میں بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہوں. جب وہ خوبیاں بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ بھی میری خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کی خوبیوں سے واقف ہونے کے لیے اللہ کے اسموں سے واقف ہونا لازم ہے. اللہ کے اسموں سے واقف ہونے کے لیے اللہ کی نشانیوں اور دلیلوں سے واقف ہونا. بندے ہی اللہ کی نشانی ہے اور بندے ہی اللہ کی عظمت کی اور پاکی کی دلیل ہے. یعنی کہ نفسی اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں انہوں میں ہی پاکیاں ہیں اور وہی چیزیں ناپاک بھی ہیں. کچھ اللہ نے بنائی پاک, کچھ ناپاک. کچھ کا کھانا جائز, کچھ کا کھانا حرام. مگر ساری مخلوق ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. یہ طریق حق ہے کہ اللہ نے پیدا کر کے اپنی مخلوق کو پھر علم کے ذریعے مومن کو اس مخلوق میں فرق بتا دیا کہ کون سا نفس تیرے لیے نافع والا ہے اور کون سا نفس تیرے لیے نقصان والا ہے, کون سا نفس تیرے لیے حرام ہے اور کون سا نفس تیرے لیے پاک ہے. کس نفس کو چھو کے تو پاک ہو سکتا ہے اور کس نفس کو چھو کے تو ناپاک ہو سکتا ہے. چھونے کے بارے میں بھی حدیثوں میں اللہ نے بتا دیا کہ بہت سے نفس ہیں جب تم انہیں چھوتے ہو اللہ پاک کر دیتا ہے اور بہت سے نفس ایسے ہیں جب انہیں چھوتے ہو اللہ ناپاک کر دیتا ہے. اب پاکی اور ناپاکی والے نفسوں کے بارے میں تجھے اللہ نے بتا دیا کہ کب کون سا نفس ناپاک ہے, کب کون سا نفس پاک ہے.
اور باقی کی قسمیں بتا دی. بہت سے ایسے نفس ہیں جن کو جب تم چھوتے ہو اللہ تیرے گناہ پاک کر دیتا ہے, تجھے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے, تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان نفسوں کے بارے میں بھی جاننا کہ مومن سے جب تم مصافحہ کرتے ہو, سلام کرتے ہو, تو تمہارا ہاتھ مومن کے ہاتھ سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ عظمت سے بھی واقف کروا دیا کہ چھونے اور مس ہونے کی عظمت کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاتھ ملانے سے یہ بھی بتا دیا. خدمت سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا کہ جب کسی کی تم اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرو گے تو جب تمہاری کوئی خدمت نہ کرے, یعنی کہ مدد ہے خدمت کرنا, جب تمہارا کوئی مددگار نہ رہے اور تم نے ایسی خدمت کی ہو دنیا میں جس کا صلہ تم نے اللہ کی رضا کو بنایا ہو, اس مدد سے جب تم اللہ سے کہو گے کہ اللہ فلاں بندے کی میں نے خدمت صرف تیری رضا کے لیے کی تھی, آج میرے لیے کوئی مددگار نہیں ہے, اگر اس خدمت کو تو نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے تو میری آج مدد فرما, تو اللہ تجھے مدد کرتا نظر آئے گا. ثابت ہوا خدمت بندے کی تھی, مدد اللہ نے کی ہے. مدد کس نے کی ہے؟ خدمت ماں باپ کی تھی, مدد اللہ نے کی ہے. خدمت ولی کی تھی, مدد اللہ نے کی ہے. خدمت جانور کی تھی, مدد اللہ نے کی ہے. ارے مدد تو اللہ ہی کرے گا, مگر کسی کی خدمت کرو گے تو اللہ کا مددگار پاؤ گے نا. ثابت ہوا بغیر خدمت کے تو دعا نہیں مانگ سکتا, تو اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتا. اس لیے جب ولیوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو وسیلہ بنانے والے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کبھی ولایت کی مدد یعنی کہ اس کی خدمت اللہ کے لیے کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے. تو جو صحابہ ٹھیک ہے غار میں تینوں قید ہو گئے تھے, انہوں نے وسیلے سے دعا کی تھی, مانگا انہوں نے اللہ سے تھا, مانگا اللہ کو ہی کہا تھا اللہ تو میرا مددگار ہے, مگر میں اپنی ماں کی اپنے باپ کی خدمت کی تھی تیری رضا کے لیے, اگر تو اس خدمت سے راضی ہوا ہے تو اللہ آج اس پتھر کو ہاتھ سے ہٹا دے. ہم کے پیر سے مدد نہیں کی, پیر صاحب آپ ہٹا دے پتھر, تو یہ دلیل نہیں ملے گی. کیا نہیں ملے گی؟ میری ماں تو آ کے اس غار والے پتھر کو ہٹا دے, یہ دلیل نہیں ملے گی. مگر نام لیا اس نے اپنے ماں باپ کا. اگر نام لینا کفر ہے, شرک ہے, بدعت ہے, تو اللہ نے پھر ان کی مدد کیوں کی؟ نام لے کر مدد تو اللہ سے مانگ سکتا ہے, مگر جس کا نام لے رہا ہے اسے خدا نہیں کہہ سکتا, یعنی کہ اللہ نہیں کہہ سکتا. اسے اپنا ماں باپ, اپنا بزرگ, اپنا ولی یا اللہ کی مخلوق کہہ کے ہی اس کو وسیلہ بنا سکتا ہے, خدا کہہ کے نہیں. خدا وسیلے سے پاک ہے. کیا خدا وسیلے سے پاک ہے, خدا کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. وہ بن وسیلے بھی تجھے دے گا, مگر کب دے گا؟ جب تو جان جائے گا کہ وسیلہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. جس وسیلے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہی وسیلہ تیرے لیے اللہ کی مدد کا حقدار ہو جاتا ہے اور حق ادا کرتا ہے. اللہ اسی کا حق ادا کرتا ہے, اس وسیلے کا جو تو نے اللہ کے لیے بنایا, اسے اللہ نہیں بنانا. تو وسیلے کو اللہ نہیں بنانا تو نے, مگر اللہ کے لیے وسیلہ بنا لینا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر میری رضا کے لیے تو نے نیکی کی ہوگی کسی کے ساتھ, میری رضا کے لیے کسی کی خدمت کی ہوگی,
میری رضا کے لیے کسی کی عزت کی ہوگی، میری رضا کے لیے کسی کو عزت دی ہوگی، اور میری رضا کے لیے کسی کے ساتھ چلے ہوگے، اور میری رضا کے لیے کسی کا قاضا بنے ہوگے، اور میری رضا کے لیے کسی کا بوجھ اٹھایا ہوگا، اور میری رضا کے لیے کسی کو راضی کیا ہوگا، اور میری رضا کے لیے کسی کا دل خوش رکھا ہوگا، تو یاد رکھنا اے مومن بندے، میں بھی تجھے خوش رکھوں گا۔ اللہ بھی پھر انہیں کو خوش رکھے گا جو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیں گے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو خوش رکھا تھا، اللہ تجھے خوش رکھے گا۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے دوستوں کو خوش رکھ، اللہ تجھے خوش رکھے گا۔ تو اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھ، اللہ تجھے رکھے گا۔ تو اللہ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھ، اللہ تجھے رکھے گا۔ تو اللہ کے لیے اپنے ہمسایوں کو خوش رکھ، اللہ تجھے رکھے گا۔ تو اپنے لیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا کر، اللہ تیری غلطیاں معاف فرمائے۔ تجھے تو تیرا کیا ہی ملنا ہے، جیسا تو نے کیا ہوگا ویسا ہی اللہ تجھے لٹا دے گا۔ فرق کیا ہے کہ 70 گنا کر کے لٹائے گا، 70 گنا، 10 دنیا میں اس کا بدلہ، 70 آخرت میں اس نیکی کا بدلہ۔ تو نے نیکی یہاں بھی کرنی ہے، بندے کے ساتھ، جانور کے ساتھ، پودوں کے ساتھ، نفسوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، کتے کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اگر تو کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنا صحیح، اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ تو جانور کی کیوں نہیں کر رہا، مرہم پٹی خدمت۔ اگر تو کسی جانور کے پیاسے کو پیاس سے نجات دلواتا ہے تو اس روز اللہ تجھے پیاس سے نجات دے گا، جس روز کوئی بھی پلانے والا پانی نہیں ہوگا، یعنی تجھے کوئی پلانے والا نہیں ملے گا۔ اس دن تو جان جائے گا کہ اس جانور کی دنیا میں اسے جب کوئی پلانے والا نہیں مل رہا تھا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے پانی پلایا تھا، تو آج قیامت والے دن مجھے کوئی پلانے والا نہیں مل رہا۔ آج اللہ نے اگر اس نیکی کو قبول کیا ہے تو آج اللہ میری پیاس بجھائے گا۔ اللہ پہ اتنا یقین کر لو کہ اللہ تمہاری نیکیوں کو رائے گار نہیں جانے دیتا۔ کرو تو صحیح اللہ کے لیے کی رضا کے لیے کوئی نیکی، چاہے اولاد کے ساتھ کرو، چاہے ماں باپ کے ساتھ کرو، کرو نیکی، مگر یہ یقین رکھ کے کہ یہ میں جو حقوق العباد بھی اگر میں حق کے ساتھ نبھا رہا ہوں تو اس میں بھی میں اللہ کو ہی راضی کر رہا ہوں۔ اگر حقوق الحق یعنی کہ اللہ کا حق بھی اگر میں ادا کر رہا ہوں تو اس میں بھی میں اللہ کو ہی راضی کر رہا ہوں۔ میرا تو ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے، یعنی کہ وہ انسان مومن اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے جو اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہر کام میں نیکی کو تلاش کرو اور نیکی میں اپنے رب کو کی رضا کو ڈھونڈو اور رب کی رضا میں ہی اپنے آپ کو راضی رکھا کرو۔ یہی شان ایمان سلامتی ہے اور یہی شان باقی اظہار حق ہے اور یہی شان عزت بادشاہی روبرو حق ہے۔ اللہ انہی کو عزت عطا فرمائے گا جو عزت کے پاسدار ہوں گے، عزت کے رہنما ہوں گے، عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور عزت کی عظمت سے واقف ہوں گے۔ اللہ نے نیکی میں ہی مومن کی عزت رکھی ہوئی ہے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی عزت کو پا لیتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو قیامت والے دن عزت کا تاج پہنائے گا۔ دنیا میں تو بد بھی عزت کا دھوکے والا تاج پہن لیتے ہیں
دنیا کی عزت اگر ایک دھوکہ ہے، اگر دھوکے والی عزت کے تم وارث دنیا دار اور ہوتے ہو تو یاد رکھو یہ دھوکے والی عزت ہے، اگر دین کی عزت کے وارث ہوتے ہو تو یہ اللہ کی عزت ہے۔ اللہ سے پوچھو کہ کون سی عزت صدا کی ہے اور کون سی عزت عارضی ہے، کون سی عزت ایمان والوں کے لیے ہے اور کون سی عزت دنیا داروں کے لیے ہے، کس حد میں دنیا دار ہے اور کس قرب میں دیندار ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں انسان مومن کو علم سے خبریں عطا فرما دی، اور یقین کرنا ایمان والوں کی ایمان کی سلامتی ہے، جو اللہ رسول کی فرمانوں اور باتوں اور حکموں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، وہی ایمان میں سلامتی والے ہیں۔